قصہ سیدنا نوح علیہ السلام، کشتی کی تعمیر، ایپیسوڈ 1۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب آپ پر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو آپ نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی تیرا نام لینے والا نہ چھوڑ۔ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی انہی کی طرح بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت نوح کو وحی بھیجی کہ تم ایک بڑی سی کشتی تیار کر لو، اور اس کشتی کے اندر وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں کو سوار کر لینا۔ اس کے ساتھ جانوروں میں سے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لینا، کیونکہ اس کشتی سے باہر جو طوفان آئے گا تو کوئی انسان اور جانور زندہ نہیں بچے گا۔ پوری زمین پر پانی ہی پانی سوائے کشتی کے۔ اس کا مقصد تو ابا جان یہ ہوا کہ سونامی سے بھی بڑا طوفان آیا ہوگا۔ ہاں بیٹا، یہ ہولناک طوفان سونامی سے بھی بڑا تھا، سوائے کشتی کے کوئی اور جاندار زندہ ہی نہیں بچا۔ اچھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب کافروں نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں تو کہنے لگے، اے نوح، پہلے تو تم کھیتی باڑی کرتے تھے، اب تم نے یہ بڑھئی کا کام بھی شروع کر دیا۔ ان پر ہنستے، کہکے لگاتے کہتے، نوح تم دیوانے ہو گئے ہو، پانی تو ہے ہی نہیں، کشتی کہاں پر چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کے جواب میں کہتے کہ اب بھی وقت ہے، تم سرکشی ترک کر دو، طوفان آئے گا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مگر یہ ظالم کہاں باز آنے والے تھے، کہنے لگے، اے نوح، فرض کر لیتے ہیں خدا نے واقعی عذاب بھیج بھی دیا تو یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کس لیے ہیں؟ ہم ان پر چڑھ جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جتنا ان کو سمجھاتے وہ اتنا ہی حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ کشتی مکمل تیار ہو گئی۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی اور 2 سال کے طویل عرصے میں تیار ہوئی تھی۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں درندوں، جانوروں وغیرہ کو رکھا گیا تھا، دوسری منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان تھے، اور تیسری منزل میں پرندوں کو رکھا گیا تھا۔ جب کشتی میں تمام اہل ایمان اور جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا بھی داخل ہو گیا تو آپ نے اپنی بیوی اور بیٹے کنعان کو بھی آواز دی کہ وہ بھی کشتی میں آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کنعان نے ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے اپنے والد نوح علیہ السلام سے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں بھاگ کر اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اے نوح، وہ کافر ہونے کی وجہ سے تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور کشتی کا دروازہ بند کر کے حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف زمین میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور اوپر سے بھی تیز بارش شروع ہو گئی۔ کشتی نے تیرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ سب کے سب لوگ اس طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، کہا اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ تھم جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خشک اور تیز ہوائیں چلائی جس سے تمام زمین خشک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر تمام لوگوں کو لے کر کشتی سے باہر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسائی جس کا نام تھا سمانین، یعنی 80 افراد کی بستی کے نام سے بستی بسائی گئی۔ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یاف سے چلی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام وصال فرما گئے۔ آپ کے بیٹوں نے آپ کو بیت اللہ کے قریب دفن کر دیا۔ لہٰذا اب جو ٹی وی پر طوفان کے آنے کی خبر بتائی جا رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں، رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آمین۔